لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، اگست کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی پچھلی 15 تاریخ کو آپ نے دیکھا پورے ملک میں آزادی کی خوشی یا آزادی کا جشن منایا۔ یہ میرا دوستوں موضوع پچھلے خطبہ جمعہ کا تھا، لیکن موضوع اتنا اہم تھا اور آپ لوگوں کے لیے اتنا ضروری تھا کہ اس موضوع کو میں نے نہ بدلا، بلکہ آج آپ لوگوں کے سامنے لے کر کھڑا ہوا ہوں۔ 15 اگست کو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ہمارے دیش کا جھنڈا لہرا رہا تھا، پورا ملک خوشیاں منا رہا تھا، دوسری طرف مسلمان ان کی وہ مکانات جو گرا دیے گئے، ان کی وہ دکانیں جو جلا دی گئیں، دکانوں اور مکانوں کے ملبے کے اوپر بیٹھ کر ایک طرف دیش خوشیاں منا رہا ہے، دوسری طرف یہ مسلمان اپنا ماتم منا رہا ہے، اور ترنگے کو دیکھ کر مایوسی کے ساتھ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا میں آزاد ہوں؟ کیا ہندوستان کا مسلمان آزاد ہے؟ اگر آزاد ہے تو پھر کیوں اس کے حقوق اسے نہیں دیے جا رہے ہیں؟ حقوق کے مطالبے پر جب احتجاج کرتا ہے تو کیوں اس کی آواز کو دبایا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے؟ کیوں ظلم و ستم کی بجلی مسلمانوں پر گرائی جا رہی ہے؟ کیوں ہم سے سوال ہوتا ہے کہ اپنے ہندوستانی ہونے کے ثبوت دو؟ کیا اس ملک کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے؟ کیا ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے؟ جب یہ سوالات مسلمان کرتا ہے تو دوستو اگست کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے علماء کرام یہ موضوع لے کر ممبروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا پھر 15 اگست کو روڈ پر جو جلسہ منعقد ہوتا ہے ان جلسوں میں علماء کرام یہ موضوع لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار تھا۔ اور آج اس ممبر کے حوالے سے میں بھی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ یہ ملک آپ لوگوں کا ہے، یہ ملک جس قدر غیروں کا ہے اسی قدر آپ لوگوں کا بھی ہے۔ اس کو غیروں کا ملک مت کہو، اس ملک کو آپ لوگوں نے ماضی میں بنایا ہے، سنوارا ہے، زینت بخشی ہے، اس ملک کی آپ نے مدد کی ہے۔ یہ ملک جب مشکل میں پھنسا اس ہندوستان کا مسلمان اس ملک کا دست و بازو بنا ہے، اور وہ لوگ جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کاغذی ثبوت لاؤ تمہارے ہندوستانی ہونے کے، ان کو منہ توڑ جواب دو کہ ہم کاغذی ثبوت نہیں رکھتے، ہم خونی ثبوت رکھتے ہیں۔ آج بھی اگر اس سرزمین ہند کو نچوڑا جائے ہمارے آبا و اجداد کا لہو ٹپکائے گی۔ آج بھی اس سرزمین پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کی خون کی مہک آتی ہے۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یا تجھ کو، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یا تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ کیوں ایسے موضوع ہم لوگوں کو اٹھانے پڑتے ہیں؟ جب بھی ہر سال اگست کا مہینہ آتا ہے اس ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار تھا، اس موضوع پر روشنی کی دوستوں ڈالنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے، مجھے تو اس کے 3 اسباب نظر آتے ہیں۔ پہلا سبب، آنے والی جو پیڑھی ہے، یہ نوجوان نسل ہے، اسکولوں میں جو تم کو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تاریخ میں کافی رد و بدل ہوا ہے۔
تاریخ میں وہ مجاہدین آزادی جو مسلمان تھے ان کا نام نکال دیا گیا ہے. اکا دکا دوستوں مسلمانوں کے نام ملیں گے, وہ بھی کتاب کے اوراق پر دیکھیے کنارے پر نام ملیں گے. مسلمان سوال کرتا ہے کیا ملک کی آزادی میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا؟ ہم ان نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی جو روشن تاریخ تھی اس کو مستقبل کی تاریخ یاد رکھے. اس لیے کہ اس ملک میں تاریخ مٹانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے, تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اس موضوع پر روشنی ڈال کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمت نہ ہو سکے جو مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. تاریخ کو یاد رکھے. اور تیسرا سبب یہ ہے کہ رہ کر اس ملک کے فرقہ پرست مسلمانوں کو بارے میں جو کہتے ہیں کہ اس ملک سے اسلام مٹنا چاہیے, مسلمانوں کو اس ملک سے نکالا جائے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. یہ سرزمین, یہ ملک مسلمانوں کے بغیر بے نور ہو جائے گا. اگر مسلمانوں کو نکال دیا جائے ہندوستان کی سرزمین روئے گی اور تلاش کرے گی کہ مسلمان کہاں ہیں جنہوں نے مجھے اپنے خون سے سینچا تھا. یہ آسمان تلاش کرے گا اور ڈھونڈے گا ان مسلمانوں کو کہ وہ مسلمان کہاں ہیں جن کی قربانیوں کی ہزاروں مثالیں میں نے دیکھی تھی. حضرات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی کی جنگ ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر لڑی ہے. اس حقیقت سے دوستوں کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن حقیقت میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اکثر مرحلوں میں جنگ آزادی کی جو قیادت کی ہے وہ مسلمانوں نے کی ہے. ہندو ساتھ ضرور تھے, قربانیاں ضرور دی ہیں, لیکن میدان عمل میں آ کر جو کمانڈنگ کی ہے, قیادت کی ہے جنگ آزادی کی مسلمان تھے. اور جنگ آزادی ایسا نہیں کہ 40 یا 50 سال پر محیط ہے, نہیں. یہ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جنگ آزادی کی پہلی جنگ 1857 کو لڑی گئی اور 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا. نہیں دوستوں, یہ بہت بڑی غلطی ہے. جنگ آزادی کی تاریخ کو ہم شروع کرتے ہیں 1750 سے پہلے, 1750 سے پہلے, اور 1947 میں ملک آزاد ہوا. یہ 200 سے 250 سال میں کمانڈنگ جنہوں نے کی ہے, قیادت جنہوں نے کی ہے, وہ مسلمان تھے. اس لیے اس ملک میں انگریزوں کا پہلا ٹارگٹ مسلمان تھے. سب سے زیادہ انگریزوں نے جن لوگوں پہ ظلم کیا مسلمان تھے. کیوں؟ کیونکہ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا. انگریز جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے کاروبار کے لیے ہندوستان کے اندر داخل ہوا تب حکومت مسلمانوں کی تھی. دھیرے دھیرے مسلمانوں کے تخت و تاج پر اس نے قبضہ کیا, مسلمانوں سے حکومت چھینی. اس لیے انگریزوں کو سب سے زیادہ ڈر مسلمانوں سے تھا. مسلمانوں کو اس نے ٹارگٹ بنایا, مسلمانوں پہ سب سے زیادہ ظلم کیا. اس لیے آپ دیکھیے تاریخی کتابیں اٹھا کر آزادی کے سلسلے میں ابتدائی جتنی کوششیں ہوئی ہیں تمام کوششیں مسلمانوں کی طرف سے تھی. اس ملک میں آزادی کا, جنگ آزادی کا جو سور پھونکا ہے مسلمانوں نے پھونکا ہے. اس ملک کا مورخ ہنٹر لکھتا ہے کہ انگریز کو 3 کتابوں سے بڑا ڈر لگتا تھا. کون سی 3 کتابیں؟ تقویۃ الایمان شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی, ملحوظات سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی, اور تیسری شرح وقایہ کا کتاب الجہاد. انگریز ان 3 کتابوں سے بڑا ڈرتا تھا. تقویۃ الایمان میں کیا ہے؟ تقویۃ الایمان میں کہیں جہاد کی بات نہیں ہے, کہیں جنگ و جدال کی بات نہیں ہے.